حالات یہ تھے کہیں سے انقلاب کی امید. امام خمینی کو یقین تھا بات کیا نا کہ خدا کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. ہندوستان سے جانے والا پہلا آدمی میں ہی تھا. جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آ کے تو دیکھیں. فلاں جگہ مجلس پڑھنے نہیں جائیں گے وہاں پر ابلی ہوئی دال ملتی ہے. فلاں جگہ جائیں گے وہاں کھانا اچھا ملتا ہے. 4 سال ہم نے ایک کمرے میں گزارے فیملی کے ساتھ. کہاں پہنچ گیا تھا ایران اگر انقلاب نہ ہوتا. جشن منایا جا رہا تھا شب شہادت علی. 4-5 کالج کی لڑکیاں آئیں گھیر کر کے ہم لوگوں کے کام میں جو گانا گانے. ٹیپ ریکارڈ تھا میرے پاس, میں نے قرآن کی جو ہے کیسٹ لگا دیا فل آواز میں. امام خمینی کا نام لینا جرم. شراب کی دکانیں روٹی کی دکانوں سے زیادہ تھی. کار روکی انہیں سوار کرتی اور تھوڑی دور لے جا کے پھر انہیں اتار دیا. کہا وہاں جہاں تم کھڑے تھے وہاں سایہ تھا. اکثر گاڑیاں ہم لوگ کو سوار نہیں کرتی تھی. اس دور میں وہاں تھا جس کے لیے آج ہم یہاں سوچ رہے ہیں. مولوی بنا ہوں, میری 300 روپے تنخواہ ہے. 300 تو میرے سگریٹ کا خرچ بھی نہیں نکلتا. اس کو ڈیلیٹ کر دیا. غلام اصغر صاحب مرحوم نے ٹیم ورک کو ترجیح دی اور اچھی ٹیم تیار کی. ہر دھوکھا کھایا ہوا قابل مذمت نہیں ہے. تو طالب علم سے ہم کیوں دشمنی نکال رہے ہیں؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے علماء سیریز کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم بزرگ عالم دین حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید محمد قاضی عسکری صاحب قبلہ کی دولت قدے پہ حاضر ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ اپنا ایک مختصر تعارف, البتہ آپ محتاج تعارف نہیں ہیں لیکن ایک خاندانی پس منظر آپ کا کیا ہے, اس حوالے سے کچھ ناظرین کے لیے ہمارے گفتگو فرمائیں. جی, میرا نام سید محمد عسکری ہے. میرا وطن شہر جونپور ہے. جونپور میں میرا دادیال محلہ سپاہ قدیانے میں ہے. اگرچہ میری پرورش نانیہال میں ہوئی, میر گھرانہ پاندریبے میں. 2 ستمبر 1955 کو میری پیدائش ہوئی. میرے والد قاضی سید ابرار حسین مرحوم تھے. یعنی وہ قاضی تھے؟ یہ خود قاضی کا لفظ جو آپ کے نام قاضی نہیں تھے. قاضی ہمارا خاندانی ٹائٹل تھا. ہمارے پردادا قاضی سلامت علی کو یہ لقب ملا تھا اور یہ نسل اندر نسل یہ سلسلہ تھا. البتہ میں نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا اس ٹائٹل کو قاضی کا, کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ پیدرم سلطان بہت زیادہ اثر نہیں رکھتا ہے. خود انسان جتنے اپنے کمالات حاصل کر. البتہ دیکھیے ہم بچپن سے جب بھی ہم نے آپ کا نام سنا, یہ قاضی کے ساتھ سنا, اور ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ سوال رہا, تو معمولاً ناظرین کو بھی ہوگا کہ آپ کے یہ نام کے ساتھ قاضی کیوں رہتا ہے. اور وہی جن لوگوں کو ہمارا خاندانی پس منظر معلوم تھا انہوں نے نام کے آگے قاضی کا لفظ اضافہ کیا, لیکن میں نے بذات خود کبھی اپنے نام کے آگے قاضی استعمال نہیں کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کا وطن جو ہے وہ آبائی وطن جونپور ہے. جونپور کا جب نام آتا ہے تو شیراز ہند کا ایک تصور جاتا ہے, یا اس کا لقب تھا, یا جو بھی آپ شیراز ہند کہہ لیں. شیراز ہند کیوں کہا گیا جونپور کو؟ دیکھیے, جہاں تک میں نے سنا ہے بزرگوں سے اپنے, شیراز ہند کہنے کا سبب یہ تھا کہ جونپور ایک زمانے میں مرکز علم و ادب تھا. چاہے وہ شیعہ علماء رہے ہوں یا سنی علماء رہے ہوں, دونوں ہی کے یہاں علم و ادب کا کافی چرچا تھا. اور مشہور یہ ہے کہ 1400 علماء کی پالکیاں نکلتی تھیں. اتنی بڑی تعداد میں علماء وہاں پر, یعنی علمی شہر رہا. علمی شہر تھا شہر جونپور, علمی شہر تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ شہر جونپور 13 شیعہ بادشاہوں کا کیپٹل رہا ہے. دارالخلافہ رہا ہے, جنہیں شاہان شرقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سید ابراہیم یا سید مبارک ان کے پہلے بادشاہ تھے, اور آخری بادشاہ کا نام تھا سید حسین, سید حسین شرقی, جنہیں خود لیکن شیراز ہند کا لقب تو یہ شاہ جہاں نے دیا ہے. ہو سکتا ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ لقب کس نے دیا ہے, شاہ جہاں نے دیا ہے کسی اور نے دیا, لیکن مشہور یہ رہا. اور وجہ اس کی یہی رہی کہ جونپور جو ہے وہ شہر علم و ادب. آج بھی آپ جونپور دیکھیں گے اقتصادی اعتبار سے بہت پچھڑا ہوا ہے, لیکن علمی اعتبار سے جونپور میں ماشاءاللہ تعلیمی ادارے تعداد میں ہیں. شیعہ حضرات کے اپنے ہیں, اہل سنت حضرات کے اپنے ہیں, ہندوؤں کے اپنے ہیں, سرکاری اپنے ہیں. یونیورسٹی وہاں کے اوپر جو ہے پروانچل یونیورسٹی
موجود ہے، پائی جاتی ہے۔ تعلیمی اعتبار سے کافی مضبوط شہر ہے، لیکن اقتصادی اعتبار سے کافی پچھڑا ہوا شہر ہے۔ جی، آپ نے اپنا تعلیمی آغاز کہاں سے کیا اور کس مدرسے سے ابتدائی تعلیم؟ دیکھیے، میری ابتدائی تعلیم مدرسہ ناصریہ جونپور سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ میرے والد کا نظریہ یہ تھا کہ ان کو اگر ہم تعلیم دلائیں گے تو صرف اور صرف دینی تعلیم دلائیں گے۔ جی تو چنانچہ انہوں نے ابتدائی ہماری 5 برس کے تھے جب مدرسہ ناصریہ میں جانا شروع کیا، تو ابتدائی تعلیم ہماری قرآن وغیرہ سب ناصریہ سے ہی ہوئی۔ اگر 3-4 برسوں کے بعد ناصریہ کا یہ جو ہے زوال آ گیا، جی، اور تقریباً ناصریہ جو طلباء سے چھلکتا رہتا تھا 2-3 طالب علموں پہ آ کر کے وہ جی، سمٹ گیا تھا۔ پھر مجبوراً ہم نے جو ہے وہ لکھنؤ کا رخ کیا۔ جی، 5-6 مہینہ میں لکھنؤ میں یہ جو ہے سلطان المدارس میں رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہاں سے بنارس چلا گیا، جی، جوادیہ۔ جوادیہ 2.5 سال میں نے وہاں کے اوپر گزارا۔ اس کے بعد پھر حامد المدارس پہانی اطلاع ہردوئی میں نیا قائم ہوا تھا، مولانا محمود الحسن صاحب مرحوم کی سرپرستی میں، جی، اور پھر میں وہاں گیا۔ 2.5 سال ہم نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ مولانا محمود الحسن صاحب تو وہاں ناصریہ میں بھی تھے؟ وہ بعد میں آئے ہیں، جو بعد میں ہیں۔ پہلے انہوں نے حامد المدارس پہانی میں قائم کیا ہے۔ پہانی کے بعد پھر وہ میرے خیال میں 75-76 میں آئے ہیں۔ جی، تو ناصریہ کا بانی کون تھا؟ ناصریہ کا بانی غالباً ناصر علی صاحب تھے۔ جی، ناصر علی صاحب مدرسے، البتہ اس کا اصل نام ہے مدرسہ ایمانیہ ناصریہ۔ زمانے وہ ایمانیہ کے نام سے مدرسوں کا ایک سیریز شروع ہوا تھا، جو بنارس میں بھی مدرسہ ایمانیہ کے نام سے قائم ہوا، پٹنہ میں مدرسہ ایمانیہ کے نام سے قائم ہوا، یہاں جونپور میں بھی، اور ہندوستان کے ابتدائی مدارس میں اس کا شمار ہوتا۔ یعنی یہ مدرسے جو ہیں وہ سلطان المدارس و نادمیہ سے پہلے کے، اس سے پہلے یہ قائم ہوئے تھے۔ میرے خیال سے قدیمی ترین تو وہی بنارس والا ہے، ایمانیہ۔ دونوں تقریباً ہمزاد ہیں۔ خود ناصریہ میں کتنے سال آپ رہے؟ ناصریہ میں رہنے کو تو میں 5-6 سال رہا ہوں ناصریہ میں، لیکن تعلیم وہی وہ 2-3 سال ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد وہ تھا کہ بالکل تعلیم کا سلسلہ ہی وہاں کے اوپر ٹھپ ہو چکا تھا، نہ طلبہ رہ گئے تھے، نہ اساتذہ ہوتے تھے، لیکن بہرحال کیا وجہ تھی کہ وہ مدرسہ جس میں اتنے زیادہ طلاب رہا کرتے تھے، اور پھر وہ اس منزل پہ کیسے پہنچا کہ جہاں طلاب کی کمی آئی اور وہ تعلیمی معیار گھٹ گیا؟ لیکن ایک بڑی وجہ جو تھی وہ اقتصادی کمزوریاں تھیں۔ زمینداری کا خاتمہ ہوا تھا، وہی اوائل اختتام زمینداری تھی۔ تو مدارس کے آمدنی کا ذریعہ یہی جو ہے وہ زمیندار ہوا کرتے تھے، انہی کے ذریعے سے وہ آمدنی ہوتی تھی۔ وہ خود نان شبینہ کو محتاج ہو گئے تھے۔ جو حالات ہوئے اس وقت، ان حالات کو واقعاً در کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو مدارس سے توجہ ہٹ گئی، اگرچہ یہ الہ آباد بورڈ سے الحاق تھا، لیکن اس زمانے میں الہ آباد بورڈ سے کوئی خاص تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ یعنی مالی تعاون مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں مولانا شفیق صاحب ہوا کرتے تھے ناصریہ میں، تنخواہ ان کی 25 روپے تھی، وہ بھی 6 مہینہ نہیں ملتی تھی۔ 6 مہینہ وہ 25 روپے تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی۔ زندگی گزارنا سخت ہو گیا تھا زندگی گزارنا۔ تقسیم میں ہندوستان پاکستان کے اثرات ہوئے تھے، بہت سارے صاحبان خیر جو جونپور سے تعلق رکھتے تھے وہ مہاجرت کر کے پاکستان جا چکے تھے۔ یعنی آپ ناصریہ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ جتنے بھی حوزات اور سب جگہ یہ ہوا، متاثر ہوئے ہوں گے، سب جگہ یہی ہوا۔ پھر خصوصاً یہ کہ ناصریہ میں ہوا کہ مولانا محسن نواب صاحب مرحوم وہاں کے پرنسپل تھے۔ مولانا محسن نواب صاحب حیرت بعد حالات کے تحت لکھنؤ یہ جو ہے منتقل ہو گئے۔ مولانا محسن نواب صاحب کا جونپور میں بڑا دبدبہ تھا، بڑی شان تھی، بڑی عظمت تھی ان کی، اور بہت ہی دلیر اور یہ جو ہے مجاہد قسم کے وہ عالم دین تھے۔ ان کے جانے کے بعد مولانا حسین مہدی صاحب مرحوم کو ہم لوگ تو پرنسپل سمجھتے تھے، بعد میں پتہ چلا یہ پرنسپل نہیں ہے، کارگزار پرنسپل کے طور پر ان کو رکھا گیا، اور آخر تک وہ کارگزار پرنسپل ہی رہے۔ تو محسن نواب صاحب کے جانے کے بعد ایک بڑا خلا یہ ہو گیا کہ کوئی خاص اس کا پرنسپل، کوئی خاص اس کا مدیر نہیں رہا۔ مولانا حسین مہدی صاحب مرحوم خود بہت ہی شریف و نفس انسان تھے، بہت جفاکش تھے، بڑے محنتی تھے، لیکن خوددار بھی بہت تھے۔ عوام کے درمیان جانا اور رابطہ رکھنا
بہت محدود تھا. وہ خود جتنا مدرسے کی مالی مدد کر سکتے تھے، یعنی ہم نے دیکھا کہ وہ مدرسہ کافی بڑا تھا، تو مدرسے میں سبزیاں بو کر کے اس کو بیچ کر کے مدرسے کے کچھ اخراجات، اس سے کتنا خرچ پورا ہو سکتا ہے سبزی بیچ کر کے. بہت محنت کرتے تھے وہ. اچھا، دوران طالب علمی آپ کے جو اس وقت کے مشہور شخصیات علماء تھے، ان میں سے کچھ کے نام آپ ہمارے ناظرین کے لیے اگر بیان کریں. دیکھیے، ہم جب تک ہندوستان میں زیر تعلیم رہے، 1974 تک میں ہندوستان میں رہا ہوں. 1974 میں 18 برس کی عمر میں چلا گیا تھا ایران. قم سفر کیا میں نے. اس وقت جو مشہور شخصیتیں تھیں، مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ مرحوم بنارس میں، مولانا شمیم الملت شمیم الحسن صاحب قبلہ، مولانا احمد حسن صاحب، مولانا ملا طاہر صاحب، مولانا وسیم محمد صاحب مرحوم، مولانا سعادت حسین خان صاحب مرحوم، مولانا محمود الحسن صاحب مرحوم، مولانا یہ جو ہے ذیشان حیدر جوادی صاحب مرحوم، مولانا تقی الحیدری صاحب. شخصیات میں سے کس سے کسب فیض کیا؟ اس میں نے مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ مرحوم سے، مولانا شمیم الحسن صاحب حفظہ اللہ، اللہ انہیں طول عمر عنایت کرے، مولانا احمد حسن صاحب مرحوم، اور سب سے زیادہ مولانا محمود الحسن صاحب مرحوم سے کسب فیض کیا ہم نے. الحمدللہ. ان شخصیات میں سے اگر کسی بھی آپ کے جو استاد رہے ہوں یا بزرگ شخصیت، کوئی ایسی نصیحت جس نے آپ کو متاثر کیا اور جو آج کے دور میں بھی طلاب کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ایسا اثر چھوڑ سکتی ہے جو ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہرحال اسے فائدہ حاصل ہو؟ جو ان کی عملی زندگی میں ہمیں نظر آتا تھا وہ ہے خدا پر بھروسہ، خدا پر توکل. یہ چیز ہمیں ان شخصیتوں میں، جن سے میں یہ جو ہے متاثر رہا، خصوصاً مولانا محمود الحسن صاحب مرحوم میں یہ چیزیں بہت عیاں تھی کہ خدا کے علاوہ کسی کو خاطر میں نہ لانا، نہ کسی سرکاری شخصیت کو، نہ کسی تجاری شخصیت کو. ہمیشہ اور ہمیشہ خدا پر بھروسہ کرنا، خدا پر اعتماد کرنا. یہ وہ نصیحت تھی جو ہمیں عملی شکل میں نظر آتی ہے. البتہ بہت ساری نصیحتیں ان لوگوں نے کی ہوگی، یقیناً یہ جملے بھی کہے ہوں گے، لیکن ظاہر سے بچپنا تھا، بہت زیادہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، یاد نہیں رہتی ہیں، لیکن ان کی جو عملی زندگی نظر آتی تھی. اب آپ کوئی نصیحت کریں اس وقت جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. میں اس قابل نہیں کہ میں کسی کو نصیحت کر سکوں. میں دوبارہ اپنے اساتذہ کی نصیحت ہی کو دہراؤں گا جو ہم نے ہندوستان کے اساتذہ میں دیکھا. اس کے بعد قم جب پہنچے تو قم میں بھی اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہم امام خمینی کے افکار سے یہ جو ہے متاثر ہوئے، اور انقلاب کے بعد ان کو دیکھا بھی، ان کی یہ جو ہے وہ جو ہے زیارت بھی کی، اور ان کی زندگی کو کافی حد تک دیکھا. آپ انقلاب سے پہلے تشریف لے؟ میں انقلاب سے 5 سال پہلے گیا. ہاں، 5 سال پہلے. میرے خیال سے آپ سب سے پہلے طالب علم رہے ہوں گے جو قم گئے ہوں. ہم سے پہلے نجف سے کچھ طلباء آ چکے تھے. مولانا احمد علی عابدی صاحب نجف سے آ گئے تھے، مولانا شمیم الحسن صاحب مرحوم نجف سے آ گئے تھے، مولانا وزیر حسن صاحب، مولانا کبیر الحسن صاحب مرحوم، مولانا شیخ الحسن صاحب مرحوم، یہ لوگ نجف سے آ چکے تھے. اور مولانا سید محمد رضوی صاحب جو آج کل کینیڈا میں ہیں، یہ افریقہ سے آئے ہوئے تھے. یہ ہم سے پہلے موجود تھے. اس کے بعد میں چھٹا یا 7واں طالب علم. جانے والے آپ پہلے؟ ہندوستان سے جانے والا پہلا آدمی میں ہی تھا. الحمدللہ. ہندوستان سے پہلا آدمی میں وارد ہوا ہوں حوض علمیہ قم میں. بقیہ لوگ نجف سے یا افریقہ سے آئے ہوئے تھے. جی، آپ نصیحت کیا؟ بہرحال وہاں جو میں نے خصوصاً امام خمینی کی زندگی میں دیکھا وہی ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ. امام خمینی کا پہلا بیانیہ جو امام خمینی نے 40 یا 45 برس کی عمر میں تحریر فرمایا ہے، اس کے آغاز ہی ہوتا ہے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. اور پھر ان کی عملی زندگی پوری خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے، نہ گھبرائے، نہ کسی سے مدد کی انہوں نے امید رکھی. بہرحال ہم تو اس کا نمونہ نہیں ہے، کوشش ہم نے کیا کہ ان کی سیرت کو اپنائیں، اور جو کچھ بھی ہمیں ملا وہ اسی ذریعے سے ملا. خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ. لہذا میں تمام اپنے عزیزان سے، برادران سے عاجزانہ یہی عرض کروں گا کہ اپنی زندگی میں اسی کو جو ہے وہ مشعل راہ بنائیں جو ہمارے سابق علماء کی سیرت تھی،
اور ان کو جو کامیابی ملی اسی ذریعے سے ملی، اور ہمیں بھی انشاءاللہ اسی ذریعے سے کامیابی ملے گی۔ جی اور صاحب جو بزرگ علماء ہمارے گزرے ہیں اور ایک عظیم خدمتیں رہی ہیں ان کی دین کے حوالے سے، اور قومی بھی بہت سی ایسی تنظیمیں بھی رہی ہیں، ادارے بھی رہے ہیں جنہوں نے قوم کی بھی اور دین کی بھی خدمت کی ہے، ان علماء میں جو اخلاص پایا جاتا تھا، جو سبب بنا اتنی عظیم خدمتوں کا، کیا آج اب اس واقعاً اخلاص اور خلوص کا فقدان نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں، آج بھی ہمارے احباب میں، ہمارے دوستوں میں بعض ایسے افراد نظر آتے ہیں جو پیکر اخلاص ہیں، پورے خلوص سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ آج ہمارے یہاں پہلے کے مقابلے میں کمی آ گئی ہے۔ جی میں بعض معذرت بہت سارے لوگوں کے خیالات سے متفق نہیں ہوں کہ آج دین کی بنیادیں پہلے کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ جی ہمیں آج تو دین کی بنیادیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں۔ مثال میں آپ کا عرض کروں گا، ہم اپنے شہر جونپور میں جی نماز جمعہ جہاں ہوتی ہے، نواب کے باغ کی جو ہے مسجد، وہاں پر نماز جمعہ ہوتی تھی۔ ہمارے بچپن میں تعداد پوری ہونا مشکل تھی، رمضان میں تو ہو جاتا تھا مجمع، عام دنوں میں وہ 5 کی تعداد جو ہے مشکل سے بھر پاتی تھی، رجحان کم تھا۔ آج ماشاءاللہ 400-500 کا مجمع ہوتا ہے۔ آج جو ہے 400-500 کا مجمع عام نماز جمعہ میں ہو جاتا ہے، اور رمضان میں یا جمعۃ الوداع میں تو خیر کہنے ہی کیا ہے، بیداری آئی ہے بہرحال۔ پہلے کے مقابلے میں ہم کمی نہیں دیکھ رہے ہیں، نوجوان اتنے مسجدوں میں پہلے نظر اس نہیں میں آتے بھی تھے، جو ہے ہمارے بزرگ علماء کی خدمتیں نہیں ہیں، ان کی 100% مجاہدت رہی ہے۔ میں ایک چیز یہاں پہ ملسا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں بہرحال آپ بھی ایک بانی ایک مدرسے کے، اور اسکول بھی ہے آپ کا جامعہ اہل بیت، اور اہل بیت پبلک اسکول ظاہراً اس کا نام ہے۔ کچھ چنندہ شخصیات کو اگر چھوڑ دیا جائے تو تعلیمی حوالے سے اس بڑے پیمانے پہ ہمارے ہندوستان میں کام نہیں ہوا ہے، اور خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ، یا ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم، ان شخصیات یا ان جیسی کچھ چنندہ شخصیات نے جنہوں نے قوم کے لیے بڑے پیمانے پہ بچوں کی تعلیم کے لیے سوچا، لیکن اس کے بعد تو واقعی خلا محسوس ہوتا ہے۔ اب اسے کس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ نہیں دیکھیے، جہاں تک کوششوں کا سلسلہ ہے، کوششیں کم نہیں ہوئی ہیں، آج بھی میں معذرت کوششیں چاہتا ہوں جاری صاحب، دیکھیے ایک مدرسہ قائم کر دینا کسی شہر میں ایک الگ چیز ہے، مثلا خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب کی جو فکر تھی پورے ہندوستان میں، ملک میں ایک تعلیمی چین، یعنی ایک مکاتب قائم کرنا، اسکول قائم کرنا، اس طریقے کی سوچ اور فکر جو ایک ساتھ پورے ملک میں قوم کے علمی معیار کو بلند کر سکے۔ دیکھیے، مولانا غلام عسکری صاحب مرحوم یقیناً ان کا کارنامہ بہت عظیم کارنامہ ہے، کوئی ان کا معمولی کام نہیں ہے۔ مولانا غلام عسکری صاحب مرحوم نے تنظیم المکاتب کی بنیاد رکھی۔ ان کے زمانے میں اسکول کا بھی تصور نہیں تھا، جی صرف مکاتب کا تصور۔ آج تنظیم المکاتب کے مقاصد میں اسکول وغیرہ بھی شامل ہو گئے ہیں، تو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ تنظیم المکاتب کل سے گھٹی نہیں ہے، جی کچھ اضافہ ہی ہوا ہے اس کے اندر۔ البتہ یقیناً ماضی کے افراد اگر کام نہ کیے ہوتے تو آج یہ نہ کر پاتے۔ بنیاد محکم ہونا چاہیے تھی۔ دیکھیے، ایران میں اسلامی انقلاب اگر کامیاب ہوا تو صرف امام خمینی سے تحریک نہیں شروع اس ہوئی، سے پہلے کے علماء شیخ فضل اللہ نوری کے زمانے سے شروع ہوئی۔ شیخ فضل اللہ نوری کو تو پھانسی ہو گئی، تخت دار پہ چڑھا دیے گئے۔ پہلا نعرہ جو اسلامی حکومت کا بلند کیا وہ شیخ فضل اللہ نوری نے بلند کیا تھا، حکومت مشروعہ کے نام سے، مشروطہ کے مقابلے میں مشروعہ کا انہوں نے تصور پیش کیا۔ بعد میں ماشاءاللہ امام خمینی نے اس کو، یعنی بنیاد انہوں نے رکھی، اور پھر بعد میں علماء نے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے قدیم علماء نے بنیاد رکھی، محنت کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے خدا نخواستہ کوئی کوتاہی برتی، نہیں، نتیجہ ضروری نہیں کہ ان کے زمانے میں نکل آئے۔ مولانا غلام عسکری صاحب مرحوم نے جس اخلاص کے ساتھ، جس تندہی کے ساتھ اپنا پورا وجود وقف کر دیا، یعنی پارٹ ٹائم کام نہیں تھا مولانا غلام عسکری صاحب کا۔ آج کے کاموں میں اور کل کے غلام عسکری صاحب کے کام میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر کام پارٹ ٹائم ہو کے رہ چکا ہے، ممحض جسے کہتے ہیں وہ ہم نہیں ہیں۔ مولانا غلام عسکری صاحب ایک عظیم خطیب تھے،
انہوں نے مکتب کی راہ میں خطابت کو بھی قربان کیا، خطابت کو انہوں نے قربان کیا مکتب کی راہ میں. تو ایسا نہیں کہ آج کام نہیں ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے مولانا صاحب ایک چیز جو میں نے ان کی زندگی میں خود میرا اپنا البتہ یہ اندازہ ہے کہ انہوں نے ٹیم ورک کو ترجیح دی جی، اور یہ کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے بہت مؤثر ہے. جی یقیناً. مولانا لیکن غلام آج عسکری صاحب ہمیں نے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ کمی نظر آتی غلام ہے. عسکری صاحب مرحوم نے ٹیم ورک کو ترجیح دی اور اچھی ٹیم تیار کی. جی اچھی ٹیم. دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ٹیم تو بن جاتی یہ بھی ہے، ان کا ہنر تھا، صلاحیت تھی. ٹیم تو بن جاتی ہے. اب انہوں نے دیکھیں کن شخصیتوں کو ٹیم میں شامل کیا. مولانا ظفر الحسن صاحب، مولانا سعد حسین صاحب، مولانا وسیم محمد صاحب، جو زمانے کے اساتین تھے، ستون امت جو تھے، ان کو جو ہے مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب نے اس ٹیم میں شامل کیا. جی. اس کے بعد جو نئے ابھرتے ہوئے علماء تھے، مولانا یہ جو ہے ذیشان حیدر جوادی صاحب، مولانا کرار حسین صاحب، مولانا نادیم علی خیر آبادی صاحب، مولانا مرتضیٰ جعفری صاحب وغیرہ وغیرہ، لمبی فہرست ہے. ان سب کو انہوں نے جوڑا. بلکہ شروع میں بہت سے لوگوں کو جوڑا تھا جو بعد میں مختلف وجوہات سے دور ہو گئے. بہت شخصیتیں تھیں جن کا نام آج تنظیم المکاتب کے خدمات میں نہیں لیا جاتا ہے، لیکن ابتدا میں اگر آپ دیکھیں گے مثلا خود مولانا محمد الحسن صاحب مرحوم، جی. مولانا غلام عسکری صاحب کے شانہ بشانہ چل رہے تھے. اب بعد میں حالات کیا ہوئے، کیسے جدائیاں ہوئیں. 1974 کے بعد سے، بنارس کانفرنس کے بعد سے جو ہے وہ جدائیاں بیشتر ہوئی ہیں. پر انہوں نے کارنامہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ٹیم ورک کیا، جی. اور ٹیم میں بھی بڑے ہی گراں قدر شخصیات کو وہ لے کر کے آئے اور ان کو اپنے ساتھ جوڑے رہے. یہ ان کا ہنر ہے. آج یقیناً آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں آج ٹیم ورک کا جذبہ جی. اگر مفقود نہ کہوں تو کم ضرور ہو گیا ہے. ہم آج جتنا اچھا کام فردی طور پر کر لیتے ہیں، جی. اتنا اچھا کام ہم اجتماعی طور پر نہیں کر پا رہے ہیں. جی. یہ بہرحال یقیناً میرے خیال میں بہت بڑا نقص ہے اور عیب ہے. 1974 میں آپ قم تشریف لے گئے. کتنے سال آپ قم میں رہے؟ میں 19 سال قم میں رہا. 19 سال قم میں رہے. اس دوران آپ نے کن بزرگ علماء سے جو ہے وہ کسب فیض کیا؟ الحمدللہ قم پہنچنا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت تھی، اور ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے اچھے اساتذہ ہمیں مل گئے، چاہے وہ حوزوی تعلیم میں ملے ہوں یا چونکہ اس زمانے میں ایک نیا سلسلہ تعلیم حوزے قم میں شروع ہو رہا تھا جو آج تقریباً جوان ہو چکا ہے، دارالتبلیغ کی شکل میں. جی. دارالتبلیغ کی شکل میں آیت اللہ شریف مداری نے ایک ادارہ قائم کیا تھا جس میں فقہ و اصول، عقائد، رجال وغیرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جی. روان شناسی یعنی یہ جو ہے سائیکولوجی اور سوشولوجی اور سائنس اور انگلش وغیرہ بھی تعلیم دی جاتی تھی وہاں کے اوپر. تو ہم نے وہاں بھی ایڈمیشن لیا تھا. یعنی اس دور میں وہاں تھا جس کے لیے آج ہم یہاں سوچ سوچ رہے ہیں وہ وہاں قائم ہو. اگرچہ حوزے میں اس کی مخالفت بہت شدید تھی، کافی اس کی مخالفت کی جا رہی تھی حوزے میں، لیکن بہرحال وہ چیز تھی. ہم نے اس میں بھی ایڈمیشن لیا تھا. تو مجموعی طور پر ہمیں جن اساتذہ سے شرف تلمذ حاصل ہوا، چاہے وہ دارالتبلیغ میں یا حوزے میں. دارالتبلیغ میں ہمارے اساتذہ میں ڈاکٹر احمد بہشتی تھے جو تاریخ فلسفہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے. آغا شبستری تھے جو علم و تفسیر کی تعلیم دیا کرتے. صدر الدین بلاغی تہران سے آتے تھے، وہ تاریخ اسلام پڑھاتے تھے. ڈاکٹر ناصر الدین صاحب الزمانی دنیا کے 12 ماہرین نفسیات میں ایک شمار ہو، مہینے میں ایک دن وہ آتے تھے. ڈاکٹر علی قائمی یہ جو ہے فن مناظرہ اور جامع شناسی یعنی یہ جو ہے سوشیولوجی کی تعلیم دیا کرتے تھے. حوزے میں جو ہمارے اساتذہ رہے، آغا سید علی محقق زندہ ہیں، اللہ انہیں طول حیات عطا فرمائے. آغا فاضل ہرندی، آغا ستودہ مرحوم ہو گئے، آغا اعتمادی مرحوم ہو گئے، آغا بنی فضل اعتمادی وہ جو رسائل کی جی رسائل، آغا اعتمادی مرحوم ہو گئے. آغا ستودہ کفایہ ہم نے ان سے کافی حد تک پڑھی، یہ تھے. اسی طریقے سے کفایہ مرحوم آغا فاضل لنکرانی سے اصل تو ان سے پڑھی، وہ ان کا آخری دور تھا. اس کے بعد درس خارج شروع کر دیا تھا انہوں نے. وہ طبیعت سے وہی واپس آئے تھے. درس خارج میں نے 8 سال آیت اللہ منتظری کے درس خارج میں گیا، فقہ میں، اور اصول میں آغا وحید خراسانی اور آغا فاضل لنکرانی
جی ان دو کے درس میں حاضر ہوا. اچھا، آغا جعفر سبحانی یہ لوگ بھی درس آغا جعفر سبحانی سے میں درس عقائد پڑھے، آغا مکارم سے درس عقائد پڑھا ہے. جی، یعنی ان لوگوں کے بھی درست تھے اس وقت درس جی. آغا سبحانی دار و تبلیغ میں جو ہے پڑھاتے تھے. ہاشم عاملی بھی میرے خیال سے اسی دور کے تھے، مگر آغا ہاشم عاملی کیا آپ نے کی شاگردی میں نے حاصل نہیں کی ہے. آغا جعفر سبحانی دار و تبلیغ میں درس عقائد پڑھاتے تھے، جی اور آغا مکارم اپنے مدرسے امیر المومنین میں پڑھاتے تھے، اور ہم ہندوستانیوں کے لیے خصوصی درس انہوں نے رکھا تھا، اس میں بھی ہم لوگ جاتے تھے. یہی مدرسہ امیر المومنین جو بھی صفائیہ جی 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 جو قدیمی ہے. جی ہاں قدیمی ہے. ان میں سے کسی بزرگ شخصیت کی کوئی نصیحت؟ اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ آپ بچپن تھا، یعنی وہ ذہن میں آپ کے نہیں رہی، لیکن یہ تو بہرحال آپ کے جو آقا لوگوں کے پورے دروسی یہ جو ہے نصیحت ہوا کرتے ہیں، خاص اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اس میں سے کچھ مخصوصاً آیت اللہ مشکینی خدا رحمت کرے بدرس اخلاق جی دیا کرتے تھے، ان کے درس اخلاق میں ہم لوگ جایا کرتے تھے. واقعاً آقا مشکینی عملی زندگی کو دیکھتے تھے، وہ جو کچھ زبان سے کہتے تھے وہ ان کی عملی زندگی میں بھی جو ہے وہ نظر آتی تھی. عموماً جو ان کا درس ہوا کرتا تھا، جس چیز کو اہمیت دیتے تھے وہ یہی تھا کہ دنیا گریزی، جی عاشق دنیا نہ بنو. جی دنیا میں رہو، جی دنیا کی نعمتوں سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وابستگی اس سے اختیار نہیں کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے اپنے کو. البتہ قناعت کا بھی سبق دیتے تھے، جی کیونکہ جب ہم قناعت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو خود بخود دنیا سے لگاؤ پیدا ہونے لگتا ہے. کم سے کم اپنے زندگی کے اخراجات کو کم ترین سطح پر لانا چاہیے. آیت اللہ منتظری کی ایک کتاب جو ولایت فقیہ کے حوالے سے ہے، بہرحال ایک مفصل بحث انہوں نے کی اس میں، اور بہت سے ہمارے بزرگ علماء اس کی بہت تعریف بھی کرتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے. اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں، کچھ مختصر. یہ کتاب ولایت فقیہ دراصل وہی 8 سالہ درس ہے جو ہم اس میں شریک رہے ہیں. جی یعنی انہوں نے عربی میں لکھا ہے، اس کا تقریرات اس کی اردو میں ہمارے پاس بھی لکھی ہوئی ہے. جی جب جاتے تھے تقریباً 8 سال ہم ان کے درس میں گئے ہیں، ان کے زوال تک ہم گئے ہیں. کبھی آپ نے اس کو شائع کرنے کے لیے نہیں سوچا؟ نہیں، اس کے بہت سارے حصے ہم نے توحید میں چھاپے تھے. جی مجلہ توحید میں ہم نے بہت سے حصے چھاپے تھے، لیکن باقاعدہ کتابی شکل دینے کا کوئی ایسا ذہن میں نہیں آیا تھا. لیکن توحید میں ہم چھاپ چکے ہیں بہت کچھ. تو وہ کتاب ان کی بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب اس عنوان سے رہی کہ دیکھیے درس خارج عام طور سے انہی موضوعات پہ دیے جاتے ہیں جس پر سینکڑوں درس ہو چکے ہیں. جی طہارت و صلاۃ و زکوٰۃ و حج، اس پر بارہا یہ موضوع بالکل بکر تھا، بالکل تازہ موضوع تھا. جی اور جس مہارت سے انہوں نے اس موضوع کو بیان کیا، جتنا اچھا دفاع، یعنی آج بھی ولایت فقیہ کا علمی ترین دفاع اگر کوئی ہے تو کتاب ولایت فقیہ ہے جی آیت اللہ منتظری کی. علمی ترین، ناروں کی حد تک تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. اس کی جو علمی بنیاد انہوں نے جو فراہم کی، اور اچھوتے یعنی ولایت فقیہ مطلقہ کا قائل تھے وہ؟ ولایت فقیہ مطلقہ کے قائل تھے وہ. اتنی عظیم بحث کے بعد بھی آخر وہ کیا اسباب رہے کہ وہ عملاً اس سے دور ہو گئے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں رہیں، دور ہو گئے، دور کر دیے گئے. جی حالات ایسے بن گئے، دھوکہ کھا گئے. دھوکہ کیسے کھائے، اسباب کیا، بہت تفصیلی بحث ہے یہ. مولا کائنات کا ایک جملہ ہے کہ رب مفتون لا یعاتب، جی ہر دھوکہ کھایا ہوا قابل مذمت نہیں ہے. جی بہت لمبی چوڑی بحث یہ ہے کہ کیا ہوا. اگرچہ وہ ولایت فقیہ کے موضوع سے کبھی ہٹے نہیں، منحرف نہیں ہوئے ہیں. جی وہ اس بات پہ کہہ سکتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ولایت فقیہ کو ہم مانتے ہی نہیں. جی ہم ولایت فقیہ مانتے ہیں مگر ثقلین صاحب کو نہیں مانتے. ثقلین صاحب کو نہیں مانتے. ثقلین صاحب ولی فقیہ نہیں ہیں، نہ کہ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے ہیں. یعنی مصداق میں ان کو یا ثقلین صاحب کو ولی فقیہ بنا دیا گیا، اور صلاحیت تھی بھی ان کے اندر. بعد میں ثقلین صاحب جو ہے اس صفت سے کچھ ہٹ گئے ہیں. جی اعتراض ہے، ہوتا ہے، معترض ہیں. جی کچھ اعتراض ان کا بجا تھا، بہت سارے اعتراضات ان کے بیجا تھے. جی کچھ اعتراض ان کا صحیح تھا، کچھ اعتراض ان کے غلط تھے. وہ ایسی وادی میں چلے گئے جہاں وہ جانا نہیں چاہتے تھے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا ان وادیوں میں ان کے چلے جانے کا. بہرحال حالات ایسے بنتے رہے، حالات ایسے بنتے رہے. جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، ایسی اس وقت میں ایک جملہ کہہ دوں، جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے میں ڈیلس میں تھا. نماز مغرب
پڑھ کے فارغ ہوا تھا کہ ایک ایرانی آئے میرے کان میں، انہوں نے کہا کہ آیت اللہ منتظری کا انتقال ہو گیا. ہاں مجھے معلوم ہے. کہنے لگا آپ ایک فاتحہ پڑھوا دیجئے ان کے نام کا. میں نے کہا آپ خود پڑھوا دیجئے، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ آپ ان کو لائق فاتحہ نہیں سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل سمجھتا ہوں اور فاتحہ پڑھ چکا ہوں، لیکن اعلان کرنا میرا اس لیے درست نہیں ہے کہ ان کی تجلیل ہے، اور جو موقف انہوں نے اختیار کر لیا ہے شعوری یا لا شعوری طور پر، اس سے بحث نہیں ہے. جو عملاً جو چیز سامنے ہے میں ان کو لائق تجلیل نہیں مانتا ہوں، لائق تجلیل نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام میں ان کے لیے اس چیز کو بیان کریں. بہرحال وہ وہاں پہنچ گئے جہاں ان کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا، یا ان کو پہنچا دیا گیا. لمبی بحث ہے یہ. رہبر انقلاب نے بھی جو پیغام تعزیت دیا تھا ان کی وفات پہ، وہ بھی بہت ہی جس میں انہوں نے یہ ایک اشارہ کیا تھا کہ ان کی عظیم مجاہدت جو رہی ہے، اور بعض جگہ پہ تھوڑا سے وہ ہوا کفارہ قرار دے اللہ. آپ دیکھیں کہ امام خمینی کا کہنا کہ شما حاصل عمر من بود عید، کہ بعض لوگوں نے اس کو بنا دیا بودید. بود عید، بودید اور بود عید میں بہت فرق ہے. شما حاصل عمر من بود عید، شما حوزے را گرم نگہ دارید. یعنی ابھی بھی آپ کو حوزے علمیہ، اور وہ حوزے کے میں مصروف ہو بھی گئے تھے. ان کے عزل ہونے کے ایک ہفتے کے بعد ہم ان کے درس میں حاضر ہوئے ہیں. ایک طالب علم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آقا میری حلق سے یہ بات نہیں اتر رہی ہے کہ آپ کو معزول کر دیا گیا. تو مذاق بہت کرتے تھے، کہنے یہ لیوان آب بخور میات پائن، ایک گلاس پانی پی لو حلق سے اتر جائے گا تمہارے. کہیں لگتا ہی نہیں تھا کہ اتنے بڑے عہدے سے ان کو ہٹایا گیا ہے. نجف آباد میں جب ہنگامہ ہوا ہے ان کی حمایت میں، امام جمعہ کے دفتر کو قبضہ کر لیا، سپاہ کے ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ ہو گیا، بیان آیا ان کا کہ میری حمایت میں کچھ بھی بولنا حرام ہے. بہت بڑی بات ہے. اب وہ کہاں آخر میں یہاں تک پہنچ گئے، نہیں پہنچنا چاہیے تھا اس حد تک. میرے خیال سے اب اس بحث سے باہر آئے ہم لوگ، چونکہ یہ طولانی بحث ہے. قم سے واپسی کے بعد تو آپ کی بہت فعالیت رہی، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. خود قم میں دوران تحصیل، یعنی تحصیل کے علاوہ بھی آپ نے دوسرے علمی کام کیے، مثلا تحریری یا تبلیغی حوالے سے؟ جی دیکھیے، قم میں ہم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تدریس کا سلسلہ جاری رکھا. اور یہ تدریس کا سلسلہ ہمارا ہندوستان ہی سے حامد المدارس سے شروع ہو گیا تھا. مولانا محمد حسن صاحب مرحوم کی ایک اہم نصیحت یہ تھی کہ پڑھو بھی پڑھاؤ بھی. یہ انہوں نے گر پہلے ہی سے سکھایا تھا. تو حامد المدارس ہی سے ہم اپنے یہ جو وہ جونیئر طلاب کو ہم نے پڑھانا شروع کر دیا. یہ سلسلہ ہمارا قم میں بھی جاری رہا. قبل از انقلاب 2 کتابوں کا ترجمہ بھی ہم نے کیا. ایک ناصر مکارم کی کتاب تھی مہدی انقلابی بزرگ، جس کا ترجمہ بہار انقلاب کے نام سے ہوا. 300-400 صفحے کی کتاب تھی جو لاہور سے چھپی تھی. امامیہ پبلیکیشن نے اس کو چھاپا تھا، اور یہ کتاب پوری کتاب ہم نے 15 دن میں مکمل کی تھی. کیونکہ ان کا اصرار یہی تھا کہ اس کو نیم شعبان سے پہلے آنا ہے. 15 دن میں ہم نے پوری کتاب مکمل کر کے دے دی تھی. پھر انقلاب آ گیا. انقلاب کے بعد یہ کتاب دوبارہ شائع نہیں ہوئی ہندوستان میں؟ ہندوستان کا مجھے پتہ نہیں، پاکستان میں ہوتی رہی ہے شائع. پھر انقلاب آ گیا. انقلاب میں بہت سارے آرٹیکل وغیرہ لکھتے رہے جو جزوے کی شکل میں. پہلا جزوہ ہمارا ایران اسلامی جمہوریہ کے سائے میں. اس وقت آگا میر حسین موسوی آگرہ آئے تھے. میر حسین موسوی نے آگرہ کا سفر کے اوائل انقلاب میں، انقلاب کے تعارف کے طور پر کتابچہ تیار کیا تھا ہم نے، جو حزب جمہوریہ اسلامی نے چھاپا تھا ایران اسلامی جمہوریہ کے سائے میں. پھر اپنا تعلیم وغیرہ میں مصروف رہے. پھر حالات کچھ ایسے بنے کہ ہمیں کھینچ کے لے جایا گیا تہران، اور وہاں پر بنیاد اندیشہ اسلامی تشکیل پائی. یہ تھا کہ تمام تبلیغات خارج از کشور اس بنیاد کے انڈر میں ہوگی، چاہے وہ ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کے انڈر میں ہوگی. اس کے حیثیت تحریریہ بنی 12 افراد پر مشتمل. اس میں آغائے ڈاکٹر حداد عادل تھے، ڈاکٹر یہ جو ہے آذر شب تھے، ڈاکٹر خلج تھے، ڈاکٹر توفیق تھے، آغا محمد باقر انصاری جو آغا کے آفس میں اس وقت ہیں وہ تھے، اور اردو کا شعبہ ہمارے حوالے کیا گیا تھا. اس کا ہیڈ ہمیں بنایا گیا تھا. اور آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ میں اکیلا تھا. اکیلے تھے.
میں اکیلا آیا وہاں پر. ندائے اسلام ایک میگزین پہلے سے چھپ رہا تھا, جی, تو پھر وہ ہمارے حوالے کیا گیا. ایک ٹیم اس کی پہلے سے وہاں پر موجود تھی, کچھ خواتین و حضرات پر. یعنی یہ راہ اسلام جو یہاں سے چھپتا ہے تو اس کے راہ علاوہ اسلام نہیں, وہ الگ, یہ الگ تھا, وہ الگ تھا. یہ جو ہے ندائے اسلام کے نام تھا, اس کا ہمیں انچارج ایڈیٹر بنا دیا گیا. 2 سال تک وہ ہم نے نکالا. پھر اس کے بعد مجلہ توحید, جی, 10 سال تک میں اس کا ایڈیٹر رہا جی, تہران سے. پھر ہندوستان سے ہم نے 10 سال تک نکالا اس کو. جی, اسی کے ساتھ ساتھ پیغام ثقلین شروع ہوا. جی, پیغام ثقلین کی ادارت بھی تقریباً 15 سال کی ہم نے, جی, اس کے بعد وہ بند ہو گیا. تو بہت ساری کتابوں کے ترجمے کیے, شہید مطہری کے بہت ساری کتابوں کا ترجمہ کیا. من جملہ انسان اور ایمان کے نام سے کتاب آئی, اسلامی علوم کا تعارف, سیری در نہج البلاغہ, بہت ساری کتابیں ہوئیں. اور اداریہ ان دونوں میگزین کا, توحید کا یا چونکہ آپ نے مول صاحب تدریس کا انتخاب کیا اور شروع سے آپ فرما رہے تھے کہ ہم ہندوستان میں بھی تدریس کرتے رہے. کچھ آج جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے, طلاب کا, جو مدرس ہیں, کسی مدرسے اور حوزے میں تدریس کر رہے ہیں, ان کے لیے کہ آپ کیسی روش ہونا چاہیے تدریس میں, کیا انداز اختیار کریں کہ وہ طلاب کو جذب کر سکیں, دلچسپی پیدا کر سکیں؟ دیکھیے, ہم نے جو کچھ اپنے اساتذہ سے سیکھا جی, طریقۂ تدریس میں, اور جو طریقۂ تدریس ہمیں پسند آیا, کیونکہ ہر ایک کا پڑھانے کا انداز الگ الگ ہوتا تھا. ہم نے جو طریقۂ تدریس دیکھا اور اپنے اساتذہ سے سیکھا اور سنا سمجھا, وہ یہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ تسلط موضوع پر ضروری ہے. موضوع پر اگر تسلط نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ تدریس کا فریضہ کما حقہ انجام نہیں پا سکتا. جی, مطالعہ, پیش مطالعہ شرط ہے. بالکل. بہت سارے اساتذہ ماشاءاللہ بہت اچھی صلاحیت کے مالک ہیں, حافظہ بھی اچھا ہے, سب کچھ, مطالعے کو عیب سمجھتے ہیں. جی, مطالعے کیا ضرورت ہے؟ مطالعہ بہت اہم ہے. ہمیں یاد ہے مرحوم آغا اعتمادی جیسا استاد, جی, مرحوم آغا ستودہ جیسا استاد, یہ شخصیتیں, یہ حضرات اتنے ہونے کے باوجود اگر کسی دن کسی وجہ سے وہ مطالعہ نہیں کر پائے ہیں, مطلب انسانی زندگی میں گھر میں کوئی بیمار ہو گیا, رات بھر اس کی بیمارداری میں لگے رہے, مطالعہ نہیں کر سکے, اس نے پڑھاتے نہیں تھے, صاف کہہ دیتے تھے آج میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے. جی, تو تسلط موضوع کا اسی وقت آتا ہے جب آپ مطالعہ کر کے گئے ہوں. آغا سید علی محقق زندہ ہیں, خدا انہیں طول حیات عطا کرے. بدایت الحکمہ ہم ان سے پڑھتے تھے, یہ جو ہے فلسفے میں. ہم تھے, مولانا احمد علی عابدی صاحب تھے, سب لوگ تھے, ان کے ساتھ خصوصی درس ہوتا تھا ان کے پاس. تو مطالعہ کر کے ہم لوگ بھی جاتے تھے. طلبہ بھی پڑھنے سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ, شرح ہو رہا ادھر ادھر. تو ایک کتاب میں ہمیں ایک اعتراض اچھا سے مل گیا تھا. جب وہ پڑھانے آئے, جب ان موضوع پہ پہنچے تو ہم نے وہ اعتراض جڑ دیا. ظاہر سی بات ہے, سیکھ کے آئے ہیں تو وہاں سے کہنے لگے فلاں کتاب دیکھ کے آئے ہو. شرمندہ ہوا, میں نے کہا جی. کہنے لگے بیٹا میں بھی دیکھ کے آیا ہوں, 1 صفحہ تم کو پڑھانے کے لیے 90 صفحہ پڑھ کے آیا ہوں. 1 صفحہ پڑھانے کے لیے 90 صفحہ پڑھ کے آیا ہوں. اسے کہتے ہیں تسلط. لہذا کوئی اشکال اعتراض کر دے, استاد ناراض نہیں ہوتا تھا. آج ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. شاگرد اگر ہمارا کوئی اشکال کرتا ہے تو ہم ناراض ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں تسلط نہیں ہے. تو پیش آوازگی, تیاری بہت ضروری ہے. طالب علم کو چپ کرانے کی کوشش نہ کریں, قانع کرنے کی کوشش کریں, مطمئن کرنے کی کوشش کریں. اس بات کی طرف نظر نہ ہو کہ مدرسے سے تنخواہ کتنی مل رہی ہے. کبھی کبھی یہ جملہ سننے میں آتا, آخر دیتے کیا ہیں آپ, تنخواہ کیا مل رہی ہے, 5,000 10,000 میں آپ چاہتے کیا جان نکال کے دے دیں. یقیناً اساتذہ کی زحمتوں کا صلہ یہ چند ہزار روپے نہیں ہے, نہ وہ 1 لاکھ روپے ہے جو بورڈ سے وابستہ اساتذہ کو مل رہا ہے 70,000 80,000, اور نہ یہ 5,000 10,000 ہے. اصل صلہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں. البتہ مصعب یہ طرف ہے نہیں ہے, کچھ مدرسوں کو بھی نہیں, وہ یقیناً اس کا میں منکر نہیں ہوں کہ ذمہ داران مدرسہ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کے امکان میں ہے, یہ 5,000 10,000 میں تو چٹنی روٹی بھی نہیں ہو سکتی ہے. جی بالکل, ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں نا. میرا خود جھگڑا اس بات کا ہے. بعض
مراکز سے جہاں سے اس طرح سلسلہ ہوتا تھا، ہم بیٹھ کے یہی بحث کرتے تھے کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ یہ جو ہے مرغ پلاؤ کھلائیں، جی چٹنی روٹی تو کھلانا ہے نا، اس پیسے میں چٹنی روٹی کا انتظام ہو سکتا ہے، میں اس کی بحث نہیں کر رہا ہوں، وہ بالکل جدا بات ہے، لیکن اساتذہ اس بنیاد پر اپنے عمل کو نہ تولیں۔ بالکل پرنسپل کی غلطی ہے، وہ ان کو صحیح تنخواہ نہیں دے رہا، امکان ہوتے ہوئے بھی، جی ایک دفعہ امکان ہی نہیں ہے وہ ایک الگ سی بحث ہے، امکان ہوتے ہوئے بھی نہیں دے رہا ہے، تو طالب علم سے ہم کیوں دشمنی نکال رہے ہیں؟ بالکل اس میں پرنسپل کو ہم نے کیا سزا دی؟ سزا تو طالب علم کو دی ہے نا، اگر ہم نے کما حق کو اس کو نہ پڑھایا، غصہ کہیں اور ان کا غصہ ان پہ اتار رہے ہیں، کھیت کھائے گدھا مار کھائے جولہا، تو یہ تو بات صحیح نہیں نا ہے، پرنسپل کی غلطی ہے وہ، یقیناً اگر پرنسپل کے بعد امکانات ہیں، وسائل ہونے کے باوجود وہ نہیں دے رہا ہے، خود اپنی زندگی کو پرتعیش زندگی میں تبدیل کیے ہوئے ہے، لیکن اساتذہ پہ دے، یقیناً یہ گناہ ہے، بالکل یہ گناہ میں اس کو سمجھتا ہوں، قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑے گا، یہ استحصال ہے، جی لیکن استحصال کی سزا طالب علم کو کیوں دیں ہم؟ بالکل یہ میرا جو کہنے کا اصل مقصد وہ یہ ہے جی کہ طلباء کو واقعاً یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ آپ انقلاب سے پہلے قم تشریف لے گئے تھے، تو ظاہر ہے وہ ایام اور وہ حالات بھی آپ نے نزدیک سے مشاہدہ کیا ہے، کیا حالات تھے جب انقلاب سے پہلے نشاہ کے دور میں، اور پھر انقلاب کے بعد اس کا حوزے پہ کیا اثر ہوا؟ لیکن انقلاب سے پہلے عمومی طور پر جی ایران کے اندر بے دینی اپنے اوج پر تھی، جی یعنی ہم ہندوستان سے گئے تھے، ہندوستان کوئی دیندار ملک نہیں تھا، لیکن ہم وہاں جا کر کے محسوس کر رہے تھے بے دینی ہو رہی ہے، یہاں پہ ہمارے چاروں طرف کوئی دین نہیں تھا، بالکل یہاں سے بدتر حالات وہاں کے تھے، جی ایران کے اس وقت شراب کی دکانیں روٹی کی دکانوں سے زیادہ تھیں۔ اللہ اکبر۔ قم میں بھی یہ کیفیت تھی؟ قم میں تو ہم نے ظاہر سے بس شراب کی کوئی دکان نہیں دیکھی، قم میں یقیناً نہیں تھی، جی قم اس وقت بہت چھوٹا سا شہر تھا، جی یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے پر آپ پیدل اگر جانا چاہیں تو آدھے گھنٹے میں آپ شہر کو پار کر سکتے تھے۔ یہ نکوئی بیمارستان ہے، نکوئی جو ہے خیابان اظہر پہ، یہ آخری حد تھی قم کی، جی ادھر دور شہر کا کنارہ جو تھا، پل جہاں بنا ہے، جی جی یہ آخری حد ہے، یعنی سب بلوار امین بات یہ سب بات کی چیز ہے، یہ سب بات کی چیز ہے۔ دور شہر واقعاً دور شہر تھا، جی دور شہر رنگ دور روڈ۔ شہر تھا، رنگ روڈ تھا اس وقت قم، چھوٹا سا شہر تھا، مختصر سی آبادی تھی، تو یہاں پر تو اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، حتیٰ ٹیلی ویژن کا اینٹینا بھی جی بعض گھروں میں رات میں لگتا تھا، دن میں ہٹ جاتا تھا جی کہ دیکھ لیا جائے گا کہ، تو قم کو تو خیر معیار نہیں قرار دے سکتے۔ تہران ایک ایسا شہر تھا جہاں ہم لوگ جاتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جی یعنی حلال گوشت کا تہران میں ملنا بڑا مشکل تھا، مشکوک سمجھا جاتا تھا، اس حد تک بے حیائی اور بے دینی پائی جاتی تھی۔ میں یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم اور مولانا ادیب الہندی صاحب مرحوم تہران میں میدان ولی عصر جسے آپ کہتے ہیں اور ولی عہد اس زمانے میں کہا جاتا تھا، میدان ولی عہد سے گزر رہے تھے، 4-5 کالج کی لڑکیاں آئیں، گھیر کر کے ہم لوگوں کے کان میں جو ہے وہ گانا گانے لگی۔ جی یعنی آپ اس میں لباس میں لباس میں تھے، تبھی تو ان کو ہوا، عام آدمی کو ان کو کیا مطلب تھا، اتنا ضد دین جذبہ لوگوں کے اندر پروان چل رہا تھا۔ حالات یہ تھے کہیں سے انقلاب کی امید نہیں تھی، جی خلاف امید ہی انقلاب اچانک پھوٹ پڑا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جو دبی ہوئی چنگاری تھی وہ۔ جی وہ پڑی۔ میں ایک دفعہ خنسار سے آ رہا تھا قم، جی خنسار کا حوزہ وہی نیا قائم ہوا تھا انقلاب سے پہلے، جی تو دارالتبلیغ اور مدرسہ حقانی کے طلباء کو لے جایا گیا تھا افتتاح کے لیے، ہم لوگ دارالتبلیغ سے گئے تھے، آغا تسخیری کی قیادت میں، اور مدرسہ حقانی کے طلاب آئے تھے آغا مصباح کی قیادت میں۔ جی تو وہاں سے ماہ رمضان چھٹی ہو چکی تھی، واپس آ رہے تھے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہم رکھے ہوئے ہیں بس میں، اس نے گانا لگا دیا، جی تو اس کو میں نے کہا بند کرو، تو بند تو نہیں ہوگا، تو میں نہیں جانا، اترو نیچے۔ ایک آدمی بھی ہمارے حمایت میں کھڑا نہیں ہوا۔ نہیں ہوا،
تو آخر میں نے ٹیپ ریکارڈ تھا میرے پاس، میں نے اس میں قرآن کی جو ہے کیسٹ لگا دیا فل آواز میں. جی. جب فل آواز میں قرآن کی کیسٹ لگایا تو اس نے کہا بند کرو. کیوں بند کرو؟ اور تم اگر اپنا گانا بند کرو گے تو ہم اپنا قرآن بند کر دیں گے، ہم نہیں بند کریں گے. خیر کافی لڑائی جھگڑا ہوئی، آخر میں بات بہت بڑی، اس نے بند کیا. دھمکی امکی تک باتیں آ گئی. ایک آدمی بھی ہماری حمایت میں نہیں کھڑا ہوا. جی. یہ حال تھا، یہ حال تھا. بے دینی سے زیادہ ڈر اور خوف تھا. دیندار بھی اپنا دین ظاہر کرنے پہ ڈرتا تھا. خوف کا ماحول. امام خمینی کا نام لینا جرم تھا. جی. شہریہ امام خمینی کا بڑھتا تھا آیت اللہ اشتیانی کے نام سے. اللہ اکبر. امام خمینی کے نام سے شہریہ نہیں پڑھتا تھا، آیت اللہ اشتیانی کے نام سے شہریہ پڑھتا تھا. جی. وہ خوف کا عالم تھا، ایک یاس کا عالم، مایوسی کا عالم. جی. اس اس وقت حوض علمیہ قم میں طلاب کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں تھی، 10-15 ہزار سے زیادہ نہیں رہے ہوں گے. انقلاب کے بعد ماشاءاللہ سے تعداد ہے. یہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی ایسے ہی ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کسی اپنی تقریر میں کہ وہی قبل انقلاب ایک روحانی مولانا اپنے لباس میں کھڑے ہوئے تھے اور کوئی انہیں سوار نہیں کر رہا تھا. آخر میں کہا ایک کار روکی، انہیں سوار کرتی ہے اور تھوڑی دور لے جا کے پھر انہیں اتار دیا. کہ بھئی اگر اتارنا تھا تو سوار کیوں کیا تھا؟ کہا وہاں جہاں تم کھڑے تھے وہاں سایہ تھا، چاہ رہے تھے کہ میں دھوپ لے آئیں. یعنی یہ بالکل جی ہے. یعنی اکثر گاڑیاں ہم لوگ کو سوار نہیں کرتی تھی، کھڑے رہتے تھے، کافی ٹائم گزر جاتا تھا، پھر کوئی رحم دل آ جاتا تھا سوار کر لیتے تھے. تو ایک عام سی چیز تھی، بے دینی کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی. بعد مسائل وہ اس وقت کس حد تک پہنچ گیا تھا ایران میں سے ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ انقلاب سے 1 سال پہلے کی بات ہے یہ. جشن منایا جا رہا تھا شیراز میں فرہنگ و ہنر کے نام سے. ماہ رمضان، شب شہادت امیر المومنین. اللہ اکبر. اب یہاں تک ایران میں شہادت المومنین کتنی اہتمام سے منائی جاتی ہے، حتیٰ روٹی کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. شب شہادت امیر المومنین، جشن فرہنگ و ہنر کے نام سے. اور کیا کیا فرہنگ دکھایا، جو ہنر دکھایا جا رہا تھا، اسے زبان سے بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. لیکن بہرحال واقعہ ہے، کہنا پڑے گا. اس میں ایک آرٹ اور ایک فن یہ تھا کہ اعمال جنسی کا مقابلہ چل رہا تھا علل اعلان سڑک کے اوپر. اللہ اکبر. اس کے بعد عوام کا غصہ پھوٹا ہے. شب شہادت ہے امیر المومنین، یعنی جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی کم سے کم عاشور اور اس کا رعایت تو کر ہی لیتے ہیں. اس کی بھی رعایت نہیں تھی. کہاں پہنچ گیا تھا ایران؟ اگر یہ انقلاب نہ ہوتا تو آج کیا کیفیت ہوتی اس ایران کی، خدا ہی بہتر. اب اس زاویے سے سوچے کہ کتنا عظیم کارنامہ امام بہت خمینی نے انجام دیا. بہت عظیم کارنامہ ہے، بالکل بہت عظیم کارنامہ. صرف اتنا ہی تھا، اگر ہو گیا ہوتا تو بہت ہے، جبکہ ہر میدان میں ماشاءاللہ آج ایک آئیڈیل کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے ایران کو. انشاءاللہ ظہور امام زمانہ سے متصل ہو یہ انقلاب. فوراً ہی انقلاب کے بعد ایران اور عراق جنگ شروع ہو گئی. اس دوران کیا آپ نے محسوس کیا، یعنی خود حوزے پہ اس کا کیا اثر ہوا؟ دیکھیے، حوزہ ایک فکر کا حامل تو کبھی نہیں تھا. جی. مختلف افکار حوزے میں ہمیشہ پائے جاتے تھے. بعض حضرات وہ تھے جو شروع سے انقلاب کے مخالف تھے. جی. یعنی خود حوزے میں امام خمینی نے خود یہ جو ہے منشور روحانیت میں اس کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ انقلاب ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک امر محال کی طرف آقا خمینی لے جا رہے ہیں، لوگوں کو مروا رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں، جانے ضائع کچھ نہیں ہونے کا. ہمارے ایک استاد تھے، ان کا نام نہیں لوں گا، وہ اچھے آدمی تھے، بس ذہنی اعتبار سے جو کہہ لیجیے. عید کا دن تھا، میں ان کے یہاں گیا مبارکباد کے لیے، عید شوال کی عید، اور بلیک فرائیڈے تہران میں ہو چکا تھا. حالات بڑے کشیدہ تھے. ان سے میں نے کہا کہ آقا یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ نے امام خمینی کی تحریک کی حمایت میں کوئی بیان نہیں دیا. کہ لے عسکری، دیکھو اگر مجھے یہ یقین ہو جاتا کہ ان کی تحریک کامیاب ہوگی تو میں واجب قرار دیتا انقلاب میں حصہ لینے کو. آیت اللہ رینک کے تھے وہ، میں واجب قرار دیتا.
لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تحریک چلے گی، ہزاروں لوگ مارے جائیں گے اور کمیونسٹ اس پر قبضہ کر لیں گے. کہیں سے کسی کو، حتیٰ شب انقلاب تک کسی کو امید نہ تھی. میں تفصیلی واقعات اتنا وقت نہیں کہ بیان کروں گا. شب انقلاب تک کوئی امید نہ تھی انقلاب کی. لیکن امام خمینی کو یقین تھا. عرض کیا نا، کوئی خدا کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں ان کا. کچھ وہ تھے جو شروع سے مخالف تھے، انقلاب آ ہی نہیں سکتا، اب آ گیا. ارے 4 دن کی بات ہے، پھر چلا جائے گا. کردستان کے ہنگامے شروع کا دیکھا نا، کہتے تھے نا. بلوچستان میں ہنگامہ شروع ہوا، خوزستان میں آیت اللہ شبیر خاقانی کی قیادت میں ہنگامہ شروع ہو گیا. سنی شیعہ ہر طرف سے. تو انقلاب کے فوراً بعد کے جو حالات تھے بڑے خطرناک بات کے سنبھلنا اس کا. اس کے بعد حملہ صدام کا ہو گیا. اب تو پکا یقین ہو گیا. حتیٰ بنی صدر جو اس وقت صدر تھے، جب مہر آباد پہ حملہ ہوا ہے ایئرپورٹ پہ، بنی صدر جب آئے ہیں ٹیلی ویژن پہ، آپ ان کی تقریر دیکھیے، حالت خشک ہو رہی ہے، ہاتھ تقریر ایسے ہو رہا ہے. وہ باڈی لینگویج جسے کہا جاتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے صاف پتہ چل رہا تھا. اسی کے بعد فوراً امام خمینی کا آتا ہے. کچھ نہیں، ایک آدمی آیا، ڈھیلا پھینک کے چلا گیا. وہ اطمینان قلب، وہ سکون. تو حوزے میں وہ افراد جو پہلے ہی سے ہی وہ تھے، ان کے ہاں اضطراب اور بے چینی تھی. لیکن حوزہ اکثریت حوزے کی، خصوصاً طلاب، جو اساتین کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، خصوصاً طلاب وہ تھے کہ وہ در بس امام خمینی کی خدمت میں تھے. شاید 99% طلاب انقلابی تھے جو امام خمینی کے اشارے پر جان دینے کو تیار رہتے تھے. فوراً سب کے سب محاذ جنگ کی طرف روانہ ہو گئے. طلاب گئے جن کو بندوق چلانا بھی بڑی تعداد تھی اس میں، جن کو بندوق چلانا بھی نہیں آتی تھی. وہ جا کے ایک گھنٹے کے اندر سب نے بندوق چلانا سیکھا ہے اور اس کے بعد گئے. تو حوزہ تو مطمئن تھا. حتیٰ جب قم پر میزائلی حملے ہونے لگے ہیں، اکثر طلاب پھر بھی قم میں رہے، قم سے نہیں گئے. بعض لوگ چلے گئے، مشہد چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے. لیکن اکثر طلبہ جو تھے وہ جنگ کا کوئی خوف، کوئی ڈر ان کو نہیں تھا. استقبال کر رہے تھے اس چیز کا، کیونکہ امام خمینی استقبال کر رہے تھے. بات یہی تھی کہ اس زمانے میں عوام ہوں یا طلبہ ہوں، یہ احترام سب کا کرتے تھے، سنتے ایک کی تھے. امام خمینی کی سنتے ایک کی تھے، احترام سب کا تھا، سب معزز، سب محترم. لیکن آج بھی وہی جو واقعاً انقلابی ہیں وہ بھی اسی طرح سنتے ایک کی تھے. اس وقت تو تقریباً 80-90% سے اوپر کی تعداد تھی جو اس فکر کے حامی. بہرحال ہم نے امام خمینی کو تو نہیں دیکھا، لیکن خود آج رہبر انقلاب دیکھیے، جتنے بھی دنیا میں جیسے بھی حالات ہو جائیں، ہم سب کئی ایسے مواقع آئے کہ جہاں پہ نا امیدی سی دکھنے لگی، لیکن اس کے بعد رہبر ایک تقریر کرتے ہیں آ کے، اور پھر وہ پوری معاشرہ امید سے. رہبر انقلاب واقعاً وارث ہے امام خمینی. واقعاً امام خمینی کی جگہ انہوں نے پر کیا. اس جگہ کو خلا محسوس نہیں ہونے دیا. اور اس میں بھی واقعاً یہ خدا کا لطف و کرم ہے. صاحب، قم سے واپسی کے بعد پھر آپ نے اپنے تبلیغی سفر کا آغاز کہاں سے کیا؟ دیکھیے، قم میں جب میں تھا تو اس فکر میں تھا کہ اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے. 19 سال گزر چکے تھے اور الحمدللہ بڑی آرام کی زندگی تھی، بہت عیش کی زندگی تھی ہماری وہاں کے اوپر. کوئی مجھے تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. درس خارج کا یہ جو ہے شہریہ مجھے ملتا تھا، رتبہ صوبوم کا شہریہ. کم لوگ وہاں تک شہریہ لے پاتے ہیں، وہ ہمیں شہریہ مل رہا تھا. مالی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں تھی، سیاسی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں تھی. مگر یہ تھا کہ خوب مقصد قم میں زندگی بسر کرنا تو نہیں ہے. بالکل. میرا اپنا ذاتی مکان وہاں پر تھا، کوئی پریشانی ہمیں نہیں تھی. جہاں کے اوپر ہمارے جیسے تو ہزاروں موجود ہیں، یعنی ہمارے چلے جانے سے یہاں کوئی خلا نہیں ہونے والا ہے. بالکل. ہزاروں افراد ہیں جو ہم سے بہتر ہیں یہاں پر. ہندوستان میں یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ ہم سے ہم بہتر ہیں، لیکن بہرحال کچھ مؤثر واقع ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ تو اثر نہ کریں گے، لیکن یہاں سے تو زیادہ اثر انداز ہوں گے. تو میں اس تیاری میں تھا آنے کی کہ اچانک مرحوم آیت اللہ تسخیری کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ہم نمائندے مجمع جہانی اہل البیت بنا کر کے آپ کو بھیج رہے ہیں. فوراً تہران آئیے. تہران گیا تو انہوں نے حکم نامہ صادر کر دیا.
میں نے کہا آقا میں پہلے مجھے ایک مہلت دیجئے، بہت بڑی ذمہ داری آپ ہمیں دے رہے ہیں، ہم جا کر کے ایک سفر کر کے آتے ہیں، 2 مہینے کی مہلت دیجئے، دیکھیں کہ ہم وہاں کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، بڑی ذمہ داری میں کیسے قبول کروں۔ خیر انہوں نے آقا تسخیری پہلے جنرل سیکریٹری ہیں مجمع کے؟ پہلے جنرل سیکریٹری، تو خیر وہ ان کا ٹھیک ہے، آقا تسخیری جنرل سیکریٹری بھی تھے، آقا تسخیری رئیس روابط بین الملل دفتر آقا بھی تھے، آقا کے دفتر کے۔ ٹھیک ہے، میں آیا 2 مہینہ یہاں پر، ٹہلا گھوما دیکھا اسی زمانے میں بابری مسجد گری، اسی سلسلے میں آیا ہوا تھا دیکھنے کے لیے حالات کو۔ خیر حالات یہاں کے بڑے خطرناک تھے، مگر یہ تھا کہ کام کی ضرورت ہے، حالات تو بہت خطرناک ہیں، جو اس وقت دسمبر 92 کے بعد کے جو حالات بنے تھے ہندوستان کے اندر کافی گمبھیر تھے۔ خیر ہم نے آ کے قبول کر لیا، پھر میں البتہ وہ نمائندگی 2 سال کے لیے تھی، 2 یا 3 سال کی نمائندگی تھی، مگر میں اس عزم کے ساتھ آیا تھا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، اپنے کام ہم نے اسی اعتبار سے شروع کی، اس اعتبار سے نہیں کہ 2 سال کے بعد جانا ہے، اٹیچی پیک ہے کبھی وہ اٹھائیں گے چلے جائیں گے، جب جانا نہیں ہے یہیں پر رہنا ہے، قیام کرنا ہے۔ آیا میں یہاں آنے کے بعد ہم نے اہل بیت ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، جس میں مولانا جو ہے ممتاز علی صاحب مرحوم، خدا رحمت کرے، مولانا احتشام عباس صاحب، مولانا حسنین رضوی صاحب، احتشام عباس صاحب جونپور، مولانا حسنین رضوی صاحب بمبئی، میں خود تھا، اس طرح کے لوگ ملا کر کے اہل بیت ٹرسٹ کی بنیاد رکھی گئی، اور یہاں پر آنے کے بعد مجلہ توحید کو شروع کیا، مجلہ پیغام ثقلین اردو، مجلہ پیغام ثقلین ہندی، توحید اب پہلے وہاں سے نکالتے تھے، پھر یہاں سے شروع کیا، پیغام ثقلین اردو، پیغام ثقلین ہندی، یہ شروع ہوئے، کچھ کتابیں چھاپنا شروع کیا، ماہنامہ تھا یا ثقلین ہندی ماہنامہ تھا، ثقلین اردو 2 ماہی تھا، توحید بھی جو ہے وہ 2 ماہی تھا۔ یہ کام یہاں سے خب آغاز ہوا، اس کے بعد 94 میں ہم نے یہ جو ہے مدرسے کی زمین خریدی، اور 95 میں اس کا کنسٹرکشن شروع کیا، اور 96 میں جامع اہل بیت کے قیام عمل میں آ گیا۔ الحمدللہ۔ میں قطع کلام کے لیے معذرت چاہتا ہوں، پھر اس پہ واپس آئیں گے، چونکہ ہم جیسے کچھ طلاب، یہ ہماری سوچ رہتی ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ آپ بہترین زندگی بسر کر رہے تھے، اس کے بعد بھی آپ نے یہ احساس کیا کہ ہندوستان میں ہماری ضرورت زیادہ ہے۔ کچھ ایسا ہم لوگ کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ آخر وہاں جا کے ہم کیا کریں گے، تو اس سوچ کو کیسے ختم کیا جائے؟ پھر وہی بات ہے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کیسے کر، راستہ وہ نکالتا ہے۔ اور یہ ہے کہ تھوڑا سا قناعت کی زندگی۔ دیکھیے قم میں ہمارا 6 کمروں کا مکان تھا، آج بھی ہے، محفوظ ہے، وہ بیچا نہیں میں نے اسے، 6 کمروں کا مکان تھا۔ پھر ہم نے یہاں آ کر کے اوکھلا میں، ابو الفضل اس زمانے کا اوکھلا، ماشاء اللہ، آ کے ہم نے یہاں 3 کمرے کا مکان کرائے پر لیا، 4 کمرے، 3 کمرے جو ہے وہ ہمارے آفس قرار پائے۔ پیغام ثقلین اردو، ہندی اور توحید کے 12 آدمیوں کا اسٹاف یہاں پہ تھا، 3 کمروں میں۔ 1 کمرے میں ہم نے اپنی رہائش اختیار کی، 4 سال ہم نے 1 کمرے میں گزارا، فیملی کے ساتھ۔ مہمان بھی آتے تھے، ان کو قم جانا ہے، دلی، عسکری بھائی تو ہیں وہاں پر، فیملی کے ساتھ آ جاتے تھے، تو اپنی فیملی کو لے کے آفس میں رات میں آ جاتے تھے، میزوں کو ملا کے اس پر سوتے تھے۔ 4 سال اس حال میں گزارا، لیکن 6 کمرہ چھوڑ کے آئے تھے۔ جونپور میں بھی ہمارا 8-9 کمروں کا گھر ہے، ایسا نہیں تھا کہ ہمارے نہیں تھے، بھائی کام کرنا ہے، سختیاں ہیں اس میں، سختیاں ہیں، مشکلات ہیں اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ زمین ہم نے خریدی 94 میں، 93 میں آئے ہیں، فروری 93 میں ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر، ہم احتشام صاحب اور مولانا حسنین صاحب قراروی، تینوں آدمی ساتھ آئے تھے۔ مولانا یہ جو ہے نثار صاحب بھی آئے تھے، مگر وہ 2-3 مہینے کے بعد چلے گئے۔ ہم نے یہ زمین خریدی 95 میں، ہم نے کنسٹرکشن شروع کیا اس پر 1 سال کے بعد، اور 96 میں جامع اہل بیت قائم ہو گیا، چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد 2009 میں ہم نے یہ اہل بیت پبلک اسکول قائم کیا، کیونکہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ حالات جو ہیں اس وقت ہمارے ہندوستان کے اسکول، ہندوستان کے اسکول جو ہیں شعوری یا لاشعوری طور پر بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، یا ان کا منصوبہ ہی یہی ہے، یا منصوبہ تو نہیں لیکن عملاً یہی ہو رہا ہے۔ ہم اپنے قوم سے کہیں کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجو، یہ تو کوئی سنے گا نہیں، ہم خود نہیں سنیں گے، بالکل، بچوں کو اسکول بھیجیں گے، اور اسکول میں یہ ہو رہا ہے۔
کشتارگاہ ہے دین کے لیے. جی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم خود ایک اسکول قائم کریں. جی. تو 2009 میں ہم نے یہ اہل بیت پبلک اسکول قائم کیا جو الحمدللہ 10ویں تک چل رہا ہے. سب سے پہلے ظاہراً 99 میں ہم آپ کے مدرسے آئے تھے پہلی بار. بہرحال وہ چھوٹی سی عمارت تھی اس وقت, الحمدللہ آپ نے زحمت کی اور آج تو ایک اچھی اور بڑی عمارت ہے. مدرسہ کیوں آپ نے بیچ میں ختم کیا اور اسکول, یعنی اسکول تو اچھی چیز تھی اور ضرورت بھی تھی, لیکن بیچ میں حوزہ ختم کیوں کیا آپ نے, اس کے کیا اسباب تھے؟ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے حوزہ ختم کیا. ہم نے حوزہ کبھی ختم نہیں کیا. جی. حوزہ نہ ہم نے کبھی ختم کیا نہ ابھی ہم ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی. ہمیں حوزے کے لیے طلاب نہیں ملے جو ہمارے شرائط ہیں, ان شرائط کے مطابق نہیں ان ملے. شرائط کے مطابق ہمیں طلبہ نہیں ملے, اور ہر قسم کے طالب علم کو ہم رکھنے کے قائل نہیں ہیں. جی. ایک طالب علم پر کم سے کم 8 میں نے اس لیے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کے مدرسے سے جو طلاب گئے ہیں قم, ہمارے دوستوں میں سے احباب میں سے ہیں, اکثریت وہ ہے جو الحمدللہ کامیاب ہے. جی میں اسی کو عرض کر رہا ہوں جی. کہ کامیاب بلا وجہ نہیں ہو جاتے ہیں. یہاں کوئی معجزہ نہیں ہوا تھا. جی. کامیابی کی شرائط ہیں. جی. کسی مدرسے کو کامیاب کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہیں. جی. ایک انتظامیہ, لائق انتظامیہ. جی. دوسرے اچھے اساتذہ. بالکل. تیسرے اچھے طالب علم. جی. ان میں سے ایک بھی اگر کم ہو جائے تو اسکول ناکام ہو جائے گا. جی. اساتذہ ماشاءاللہ بہت اچھے تھے, محنتی تھے, رحمت کی انہوں نے طلاب جی. کو اس دل تک پہنچایا. انتظامیہ نے اپنی حد تک جی جان کوشش کی. طلبہ بھی جو آئے وہ اچھے طلبہ آئے. جی. اچھے طلبہ آئے جس کے بنا پر یہ نتیجہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ نتیجہ حاصل ہوا. جی. مختصر سی مدت میں جو سلیبس ہمارے مدارس میں 12 اور 15 سال میں پڑھایا جاتا ہے ہم نے 6 سال میں پڑھایا یہاں پر. اور اس طرح سے پڑھایا کہ جب وہ قم گئے تو جو کچھ ہم نے پڑھایا تھا وہ وہاں ایکسیپٹ ہوا. امتحان دیا بچوں نے, ارزیابی میں کامیاب, ارزیابی میں کامیاب ہوئے. امتحان میں امتحان دے کے کامیاب, سفارش سے کامیاب نہیں ہوئے, امتحان دے کے وہ کامیاب ہوئے. اس کے بعد مشکل یہ کہ آہستہ آہستہ استقبال اچھے طلباء کا ختم تو میں نہیں کہوں گا کم ہو گیا. خوب اس کے کیا اسباب ہیں مولانا؟ اب میں اسباب کے کیونکہ صرف یہ جامع اہل بیت کے لیے نہیں ہے, یہ مشکلات تمام مدارس مختلف اسباب ہیں. ایک اسباب یہ ہے کہ مدارس کی تعداد بہت بڑھا دی گئی. جی. اب کیسے بڑھ گئی, کیا اسباب تھے, وہ الگ ہی بحث ہے. جس وقت ہم نے جامع اہل بیت قائم کیا ہے اس وقت صرف اور صرف 25 مدرسے ہندوستان میں تھے. آج 67 مدرسوں کا نام, پتہ, ٹیلی فون نمبر میرے پاس ہے. اور بھی ہوں گے جس کا مجھے علم نہیں, جو پورے ہندوستان پر میرا احاطہ نہیں ہے. جی. جی. اور بھی ہوں گے. یہ جو ہے برادران کے مدارس کی بات کر رہا ہوں, خاہران اس میں شامل نہیں ہے. برادران کے مدارس, تو مدارس کی تعداد بڑھ گئی. استقبال بھی گھٹ گیا. استقبال گھٹنے کے کئی وجہ, ایک تو شروع میں انقلاب اسلامی ایران کے اثرات تھے جس کے بنا پر ایک جوش پیدا ہوا تھا, رجحان بڑھا تھا. پھر آہستہ آہستہ, ظاہر سی بات, ہر جوش آہستہ آہستہ گھٹتا ہے. پھر یہ ہوا کہ صاحب وہ فیوچر کیا ہوگا. پہلے علم دین کی راہ میں جو لوگ آتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فیوچر کیا ہوگا, بلکہ سوچ کے آتے تھے کہ فیوچر کچھ نہیں ہوگا. ہمارے والد جب ہمیں ایڈمیشن کے لیے لکھنؤ لائے تھے ایک مدرسے میں ایڈمیشن دلانے کے لیے, میری عمر کم تھی, وہاں 12 سال کی شرط تھی, ہم 11.5 برس کے تھے, تو عمر کے حساب سے ہمارا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا. تو ایک عالم دین, مشہور عالم دین کی خدمت میں گئے جن سے ہمارے خاندانی تعلقات و مراسم تھے. مشہور ہستی وہاں کی لکھنؤ کی. تو ان کی کیا کہ آپ سفارش کر دیے, تو ان کا جملہ تھا کہ آپ کیوں ان کو مولوی بنا رہے ہیں, ایک لوتا بیٹا ہے آپ کا, آپ اسے مولوی کیوں بنا رہے ہیں, آپ انہیں ہمارے گھر پہ چھوڑ دیجئے, شیعہ کالج میں پڑھیں گے. تو انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں دیکھیے مولوی بنا ہوں, میری 300 روپے تنخواہ ہے, 300 تو میرے سگریٹ کا خرچ بھی نہیں نکل پاتا. والد میرے کافی ان کے بہت پہلے معتقد تھے, بعد میں بہت برہم ہو گئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو مولوی بنا رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے؟ نہیں, ہم ان کے لیے اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ایک تصور یہ ہوتا تھا خدمت دین. آج اب یہ ہے جیسے انسان بی اے کر رہا ہے, بی اے کرے کہ بی ٹیک کریں کہ یہ جو ہے بی اے کرے کہ اس فیلڈ میں جائیں, کہاں جاب جلدی ملے گی. تو گویا علم کو پیسے سے جوڑا گیا. متاسفانہ اب ہمارا علم دین بھی جو ہے وہ
میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ زندگی بغیر پیسے کے نہیں گزرتی ہے، اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایک توکل ہوتا تھا خدا پر، ایک بھروسہ ہوتا تھا، اور جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں خدا ان کو سہارا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ہم نے اپنی زندگی میں قدم قدم پر اس کو آزمایا ہے، آج تک ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ جو ادارہ بھی ہمارا، ہم نے آج تک چندہ نہیں مانگا ہے، میں چندہ مانگنے کو عیب نہیں مانتا، مگر میں نے نہیں مانگا ہے چندہ۔ آج تک کسی کو اپلیکیشن کوئی درخواست کہیں کوئی نہیں دکھا سکتا، کسی کو ہم نے کوئی درخواست بھیجی ہو کسی سیٹ کے پاس، کسی فلاں کے پاس، الحمدللہ پیسے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہمارے ادارے پر ایک پیسے کا قرضہ نہیں ہے، الحمدللہ اتنا سب کچھ بن گیا ہے، کیونکہ دیکھا آپ نے، ایک پیسے کا قرضہ ہمارے اوپر نہیں ہے، ہم نے کسی سے مانگا بھی نہیں۔ خب یہ الہی امداد ہی تو ہے نا، یہ الہی امداد کوئی عسکری سے مخصوص تھوڑی ہے کہ عسکری سے تعلقات اچھے ہیں اللہ کے اور یہ جو ہے ثقلین صاحب سے اچھے نہیں ہیں، اللہ تو سب کا ہے نا، سب کا خالق، سب کا رازق۔ لیکن بہرحال ایک تصور یہ ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، بالکل کیا کریں گے لوگ۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں جو علماء کرام ہیں اس وقت، بہرحال دال روٹی تو سب کی چل رہی ہے، کچھ اچھے حالات میں ہیں، کچھ تھوڑا تنگ دستی مگر ہیں۔ بہت سے باصلاحیت لوگ بھی اس طرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو کیا ہوگا۔ آ کے تو دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ میں 2 سال نمائندہ مجمع جہانی اہل بیت کا تھا، اس 2 سال میں بھی حالات اچھے نہیں رہے وہاں کے۔ 2 سال کے بعد تو ہم بالکل سے بے سرپناہ تھے نا، مگر رہے۔ البتہ ہم بھی وہاں کی زندگی جی کے آئے اور یقیناً وہاں جیسی یہاں میسر نہیں ہے، اور ضرورت کیا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، لیکن بہرحال ایک زندگی، ایک اچھی زندگی یہاں بھی ہے، اور میں اصل یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میں وہاں قوم کی زندگی تو تصور بھی نہیں کر سکتا، بے فکری کی زندگی تھی نا، کچھ ہمیں کرنا نہیں، اب سے پڑھنا پڑھانا کوئی ذمہ داری تھی ہی نہیں۔ اب تو 1000 ذمہ داری سر پہ ہوتی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں جس کو ہم نبھا نہیں پاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد غریبوں کی ایک بڑی فوج ہے، ہم لوگ کہاں ان کے لیے کچھ کر پاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں شرمندہ، ہمیں وہاں صاحب بیمار ہیں، کچھ پیسے دے دیجئے۔ جب پیسے کچھ کا مطلب ہے 1500 نہیں ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو ہم لوگ کی حیثیت نہیں ہے نا، تو 400-500 روپے کسی کے ہاتھ پہ رکھ دیجئے تو بھی وہ شکل دیکھتا ہے کہ ہم ان سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے، جہاں اسلام میں عبادت خدا کا حکم ہے وہیں خدمت خلق خدا کا بھی حکم ہے، لیکن جتنا ہمیں اللہ نے وسائل دیے، وضاحت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا یہ تصور جائے کہ وہاں پہ رہنے کی مخالفت ہو رہی ہے۔ نہیں، کہاں کہ قم میں جی ایسا نہ ہو، سخر بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پہ قم میں آج بھی اگر ہمیں اختیار دے دیا جائے، اختیار شرعی مل جائے نا، اختیار سیاسی تو الحمدللہ ہے، اختیار شرعی اگر یہ مل جائے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے ہندوستان میں رہیں چاہے قم میں رہیں، اولویت قم کو ہے، اولویت نجف کو ہے، اولویت مشہد کو ہے، اماکن مقدسہ، خود وجود وہاں کے اوپر ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری فقط زندگی گزارنا تو نہیں نہ ہے۔ آج بھی ہمارے بچے بہت اصرار کرتے ہیں کہ اب آپ سفر نہ کیجیے، آپ نہ جایا کیجیے کہیں۔ 70 برس کی عمر ہو گئی ہے، مختلف قسم کی بیماریوں میں بھی گرا ہوا ہوں، ہر روزانہ ہی کہیں نہ کہیں کا سفر لگا رہتا ہے، بچے کہتے ہیں آپ مت جائیے، ہم نہ جائیے، کیا مطلب، ہماری ڈیوٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے اس چیز کو انجام دینے۔ جب تک ہاتھ پیر چل رہے ہیں تو کیوں بستر، جس دیر ہاتھ پیر تھے مفلوج ہو جائیں گے، لیٹ جائیں گے بستر پہ، ہماری ڈیوٹی کیا ہے اس کو محسوس کریں۔ ہم عبد ہیں، ہم نوکر ہیں، نوکر کی ذمہ داری ہے کہ آقا کے حکم کے مطابق چلیں۔ اب وہ آقا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نوکروں کا پیٹ بھرے، وہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ جی، گفتگو پھر چلی گئی ہم لوگ کی قم کی طرف۔ میں ایک سوال مول صاحب، یہاں پہ جتنے بھی ہمارے قومی اور دینی ادارے ہیں، مدرسے ہیں، جو ان کے بانی ہوتے ہیں، یقیناً وہ ان کے اندر خلوص ہوتا ہے اور ایک جذبے کے ساتھ وہ شروع کرتے ہیں، لیکن بعد میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہی ادارے جو ایک بہت ہی زیادہ جوش، جذبے اور اخلاص کے ساتھ بنیاد جن کی رکھی گئی تھی، 1-2 نسل کے بعد پھر وہ اس میں وہ جذبہ نہیں رہتا ہے، وہ خلوص نہیں رہتا ہے۔ آپ نے خود اپنے ادارے کے لیے ایسا سوچا مستقبل کے لیے؟
دیکھیے وہ خلوص جو نہیں رہ جاتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے یہ جو ہے میراث. جی جب ہم اداروں کو میراث بنا لیتے ہیں جی تو ضروری نہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بیٹے میں بھی جذبہ ہو. البتہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جذبہ نہ ہو. اگر باصلاحیت ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ جذبے والا ہو. ممکن. لیکن جب اب یہ بن جاتا نہیں کو بن نہیں ہے سوال کے بعد کون فوراً نگاہ ادھر جا رہی ہے. جی تو یہاں سے مشکل پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نظام اور سسٹم اس طرح کا بنائیں جی کہ انتخاب صلاحیت کے بنیاد پر، میں مثال دے رہا ہوں، ابھی ہمارے ٹرسٹیز میں اہل بیت ٹرسٹ کے ٹرسٹیز میں سے مولانا یہ جو ہے ممتاز علی صاحب مرحوم کا انتقال ہو گیا. جی خدا رحمت کرے. اب ممتاز علی صاحب کا جانشین لانا ہے. خب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں اپنے دو صاحباب میں سے کسی کو بٹھا دیتا. ہم نے یہ نہیں کیا. جی جو ہمارے یہاں کے طلباء فارغ التحصیل ہوئے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ با صلاحیت لوگ ہیں، ہم نے ان کے درمیان میں رکھا کہ آپ لوگ مقرر کیجئے، جی آپ لوگ چنیے. چنانچہ انتخاب ہوا، جی باقاعدہ الیکشن ہوا جی ان طلاب کے درمیان میں. جن کو سب سے زیادہ ووٹ ملا اسے چن لیا گیا. مولانا یہ جو ہے مرزا عسکری صاحب کو، جی مولانا مرزا عسکری صاحب کو طلاب نے چنا، میں نے نہیں چنا ہے. جی جی ممتاز علی صاحب کے جانشین کے طور پر چن لیے گئے. جی لیکن اگر وہ میراث کے طور پر بات آ جاتی یا ہمارے اپنے اختیارات کی بات آ جاتی جی ہم اپنے احباب میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مشکل تو آ جائے گی نا. پھر وہ جذبہ کیوں نہیں رہ گیا؟ ورنہ جذبہ کسی کوئی میراث تو ہے نہیں، اجارہ داری بھی نہیں کہ ہمارے پاس ہوگا دوسرے کے پاس نہیں ہوگا. جی نہیں، اگر دیکھا جائے کہ جن کے اندر جذبہ ہے ان کو لایا جائے یعنی باصلاحیت افراد ہیں وہ چاہے تو قائم رہے گا جی بالکل وہ چیز. تو ہم نے یہاں کے اوپر یہی کیا ہے. ابھی خود ہم بہرحال عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں اور صحت و ہمارے ابھی ہم کہہ رہے ہیں اپنے طلباء سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک جانشین ہمارا ڈھونڈو. جی ممتاز صاحب کو مرنے کے بعد لائے ہو، ہماری زندگی میں ایک کو لاؤ یہاں پر جی بٹھا لو اس کو. بتا ہم لوگ جب تک زندہ ہیں حمایت کرتے رہیں گے، پشت پناہی کرتے رہیں گے، لیکن آئے افراد. لیکن جب میراث بنے گا، اپنے بعد اپنے بیٹے کو لانا چاہیں، جی اپنے بھانجے کو لانا چاہیں، بھتیجے کو لانا چاہیں، پھر تو وہاں سے گڑبڑی وہ شروع مشکل ہوگی. جو ہے جذبے کی جو آپ نے فرمایا جی کہ جذبہ کوئی کرائے کی چیز تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک نیچرل چیز ہے. البتہ یہ بھی یہاں پہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر واقعاً بیٹا صاحب وہ یقیناً صلاحیت بالکل ہے آنا اور چاہیے، تو ہاں بالکل یہ بھی نہ ہو کہ آنا چاہیے. حسب کرنا مقصد نہیں. نہیں بالکل نہیں، جی جی صلاحیت ہے تو بسم اللہ. جی کافی وقت لے لیا مول صاحب آپ کا ہم نے، آپ کو سفر پہ بھی نکلنا ہے. بس میں ایک آخری سوال جو اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں. ایک چونکہ آپ بزرگ عالم دین ہیں اور خود آپ کی زبان میں اثر ہے، ایک طالب علم اور عالم دین کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیڈیل عالم دین، ایک آئیڈیل طالب علم. ہاں آئیڈیل طالب علم وہی ہے جو خدا اور پیغمبر جس سے خوش ہوں، اور خوش ہونے کے لیے وہی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں ائمہ علیہم السلام نے بیان کیا، جس کو ہم عام طور سے مرجع کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ضروری نہیں کہ یہ صفات صرف مرجع میں ہوں، بلکہ ہر طالب علم اور ہر عالم میں یہ صفات ہونے چاہیے. اما من کان من الفقہاء، حالانکہ فقہاء کے بجائے من الطلباء آپ کہہ دیجئے طلاب میں سے. صائنا لنفسہ، جی یہ سب کے لیے ہے، بالکل یہ مرجع کے لیے بھی ہے، یہ خطیب کے لیے بھی ہے، یہ مدرس کے لیے بھی ہے. صائنا لنفسہ مخالفا لہوا، جی خواہشات نفس کا اسیر نہ بن جائے، نہ حلال خواہش کا اسیر ہو، نہ حرام خواہش کا اسیر ہو. جی اچھا کھانا کھا لینا کوئی بری بات نہیں ہے، جی لیکن اسیر ہو جائیں اچھے کھانے کے کہ فلاں جگہ مجلس پڑھنے نہیں جائیں گے وہاں پر ابلی ہوئی دال ملتی ہے، جی فلاں جگہ جائیں گے وہاں کھانا اچھا ملتا ہے. جی مخالفاً لہوا سب کے لیے ہے، مطیعاً لامر مولا جی سب کے لیے ہے، محافظاً لدینہ سب کے لیے ہے. یہ 4-5 صفات جو بیان کی گئی ہیں جی حدیثوں میں، وہ اگرچہ ہم مرجعیت کے اوپر لے آ کر کے اس کو کرتے ہیں، کیونکہ اما من کانا من الفقہاء کی وجہ سے کہ مراجع میں یہ صفات ہونے چاہیے. نہیں، یہ صفات مراجع میں ہونے چاہیے، یہی صفات ایک پیش نماز میں ہونے چاہیے، یہی صفات ایک استاد میں ہونے، ایک خطیب میں ہونے چاہیے. البتہ جیسے جیسے منصب بڑھتا جاتا ہے صفات بھی بالکل اس کا دائرہ ہمارے ہاں چھوٹ ہلکی سی پائی جائے تو ان کے ہاں درجہ عتم، جی بالکل ان کے ہاں درجہ عتم ہونا چاہیے. لیکن یہ ہم سب میں ہونا چاہیے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ طالب علم سوچے کہ نہیں ہمارے لیے نہیں ہے، تو یہ صفاتیں ایک دن میں نہیں پیدا ہوتی ہیں. جی یہ زمانے طالب علمی سے شروع کریں گے تب جا کر کے وہاں تک پہنچیں گے. بالکل ورنہ ہم چاہیں کہ آج ہم نے طے کیا اور آج ہم جو ہے وہ
سائنن لنفسی اور مخالفن لہوا ہو گئے، ممکن نہیں. یہ نہیں ہو سکے گا. تو زمانۂ طالب علم ہی سے اس کا آغاز ہونا ہے. اور آخری جملہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ طلبہ ہماری باتوں سے کم سیکھتے ہیں، ہمارے طرز عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں. بالکل. ہم اگر انہیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو عملی زندگی ان کے سامنے پیش کریں، بہت ضروری. تاکہ وہ دیکھے گا ایسا ہوا جا سکتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جی مخالفن لہوا امکان ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. جی. لیکن آیت اللہ مشکینی کو دیکھو مخالفن لہوا ہیں، شہید سعیدی کو دیکھو یا مخالفن لہوا ہیں. الحمدللہ قوم میں ہمیں سے بہت ساری ایسی شخصیتیں دیکھنے کا موقع ملا فراواں. آخر کلام میں اگر قوم کے جوانوں کے نام آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ قوم کے جوانوں کے نام کیا پیغام دوں گا میں؟ بس اتنا ہی پیغام ہے کہ اس طریقے سے زندگی بسر کریں جس سے ہمارے امام راضی ہوں، ہمارا خدا ہم سے راضی ہو، اور خود ہمارا ضمیر مطمئن ہو جائے. اپنا ضمیر مطمئن، امام راضی. کن چیزوں سے امام راضی ہوتے ہیں اسے جاننے کی کوشش کریں. اپنے علاقے کے علماء کے پاس جائیں، ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں، استفادہ کریں ان سے، استفادہ کر کے اس طرح سے زندگی بسر کریں. دنیا راضی ہو یا راضی نہ ہو، دنیا کا راضی ہونا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا راضی ہو. دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اگر پڑیں گے یہ خواہش کبھی نہیں پوری ہو سکے گی. جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے یا بنی لا تشتغل قلبک برضا الناس فإن ذلک لا یحصل. اے میرے لال، دیکھو کبھی لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا. اپنے دل کو ادھر مت لگاؤ، مشغول نہ کرو، کیونکہ یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں. جو چیز حاصل ہو سکتی ہے وہ خدا کی رضا. خدا بڑی جلدی راضی ہوتا ہے. دعائے کمیل میں ہے نا، یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والی خدا. بہت بہت شکریہ عمر صاحب، بہت مفید گفتگو رہی. البتہ سوالات ابھی باقی ہیں اور ہم یہی چاہیں گے کہ آئندہ پھر آپ کم سے کم ایک گفتگو آپ کے ساتھ اور ہو انشاءاللہ. خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. جزاک اللہ. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے زحمت فرمائی اور مجھ جیسے حقیر انسان یہ موقع دیا کہ میں چند باتیں اپنے دل کی بیان کر سکوں. آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے ناظرین یہ گفتگو آپ کے لیے بھی مفید رہی ہوگی. اگر کہیں پہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے اسے لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کا جواب ضرور دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.